نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ ثم الحمدللہ خالق کائنات کا کروڑا شکر و احسان اور فضل و کرم ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نماز جمعہ کے لیے مرکز منہاج القرآن فتح جنگ میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. یعنی ماہ رمضان مبارک 2-4 دنوں کا مہمان ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ بات ذہن میں مستحضر رکھنی چاہیے کہ جس طرح پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے مگر جب یہ ماہ مقدس آیا تو وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اسی طرح آج ہم بہت سارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں مگر آنے والے سال جب یہ ماہ مقدس آئے گا تو نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون کون ہوگا کون کون نہیں ہوگا، کس کس کو وہ ماہ مقدس دوبارہ نصیب ہوگا کس کس کو نصیب نہیں ہوگا. ابھی بھی ہمارے پاس جو وقت باقی ہے ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانا ہے. لیکن وقت دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا. کوئی کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر وقت کو روک نہیں سکتا. کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو وہ اپنی پاور کو استعمال کر کے وقت کو نہیں روک سکتا. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اب وقت کے پھر استعمال کے 2 طریقے ہیں کہ یا تو آپ اپنے وقت کو لاہو لاب میں گزار دیں، بے وقت کر دیں، یا اپنے وقت کو آپ قیمتی بنا لیں. وہ قیمتی کیسے بنتا ہے کہ جو وقت آپ نے اللہ رسول کی یاد میں گزار دیا، کسی کی ویلفیئر میں گزار دیا، کسی کے دکھ میں شریک ہو کر گزار دیا، یعنی ہر وہ کام جو اللہ رسول کو پسند ہے وہ کام کرتے ہوئے آپ کا جو بھی وقت گزرا وہ آپ کا قیمتی ہو گیا. اور جو وقت آپ کا ایسے کاموں میں گزرا جن کی کوئی وقت نہیں ہے، ایسے کاموں میں گزرا جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، ایسے کاموں میں گزرا جن کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ وقت آپ کے لیے قیمتی نہیں رہا. اپنا آپ نے اس اپنے وقت کو ضائع کر دیا. وقت ملتا ہے، گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے مل کر دن اور رات بنتے ہیں، پھر ہفتے اور ماہ و سال بنتے ہیں.
اللہ نے بھی وقت کی مختلف قیمتیں بیان کی ہیں، مختلف اجر بیان کیے ہیں، مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ابھی یہ جو ایک رات گزری ہے 27ویں رات، چونکہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے، ورنہ احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی فکسیشن نہیں آئی۔ شب قدر کی کوئی فکسیشن نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس میں وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں وقت کا، شب قدر کا تعین تمہیں بتانے کے لیے نکلا، مگر دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اللہ نے اس کا تعین اٹھا لیا، اللہ نے اس کا تعین اٹھا لیا۔ تو آپس کی چپکلش، آپس کی لڑائی جھگڑا آپ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اس ابتدائی تمہید کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 28 سورہ تحریم، اس کا یہ دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوح، سچی توبہ، پکی توبہ، دل کے ساتھ خالص توبہ کر لو، تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، اس اپنے کریم رب کو کیوں بھول گئے ہو؟ قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ کس نے وہ کریم رب تجھے بھلا دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی خاطر تو نے اپنے کریم رب کو بھلا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے ٹھیک کیا، برابر کیا، تجھے اعتدال عطا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، تجھے جو صورت اس نے چاہی اس نے عطا کر دی۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رسول کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے، انتہائی پسندیدہ ہے۔ فرمایا اگر تم توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، اس میں شہد کی نہریں ہیں، میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وہ ساری نعمتیں بجا ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اندر امام الانبیاء ہوں گے، میرے حضور وہاں ہوں گے، حضور کی زیارت، حضور کی صحبت، حضور کی سنگت نصیب ہوگی، حضور کی آل وہاں پر ہوگی، جنت کے مالک وہاں پر ہوں گے، مولائے کائنات ہوں گے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایسی ہستیاں وہاں پر ہوں گی، حضور کے صحابہ ہوں گے، کل انبیاء وہاں پر ہوں گے، محفلیں سجے گی، زیارات ہوں گی، کیا خوب
نظارے ہوں گے اور پھر اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ فرشتے سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامی والے فرشتے سلوٹ کریں گے، سلام کریں گے۔ آپ کیا نظارے ہوں گے، وہ منظر سارے بلا کر اس خالق و مالک کو بلا کر کن دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گئے ہو، اس رب کو تم نے بلا دیا ہے۔ اتنا عظیم دن، اتنا عظیم ماحول، اس کو چھوڑ کر تم چند روزہ اس دنیا کی لذتوں میں محو ہو کر اپنے خالق و مالک سے غافل ہو گئے ہو۔ آ جاؤ، تعالوا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو بے حیائی کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، پھر ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ، میں تو صرف معاف کرنے والا نہیں، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہا توبہ قبول کرتا ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہی الفاظ جو اللہ نے محسنین کے لیے فرمائے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے جس طرح محبت کرتا ہے، واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے جیسے محبت کرتا ہے، اسی طرح جو گناہوں میں لت پت ہے، غفلت کی زندگیوں میں پڑا ہوا ہے اور گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، جب اسے خیال آتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، خالق و مالک کی بارگاہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی زمین جھکا دیتا ہے اور عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں گناہگار ہوں، میں بھٹک گیا تھا، میں بھول گیا تھا، مولا میں نے تیری نافرمانیوں میں دن رات گزارے، آج میں تیرے در پر آ گیا ہوں، مولا تیرا اعلان سنا ہے، تو نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، تیرا یہ اعلان سنا، تیری رحمت کی امید لیے خالی جھولی پھیلائے ہوئے، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، مولا تیرے در پر آ گیا ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما۔ تو میں تمہیں مثال دوں، حدیث میں میرے آقا نے کیا پیاری مثال دی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے، میرا مالک اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے مثال دی، اور کیا کمال مثال، حضور نے فرمایا ایک بندہ مسافر ہے، مسافر ہے، وہ سفر کرتے کرتے ایک صحرا میں پہنچا، ہر طرف صحرا ہے، کوئی پانی کے آثار نہیں ہے، کوئی آبادی کے آثار نہیں ہے، وہ وہاں پر رکتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی اونٹنی چلی جاتی ہے، اس پر اس کا کھانے پینے کا سارا سامان ہے۔ حضور نے مثال دی، فرمایا اس کی اونٹنی چلی گئی، وہ اٹھا جاگا، تلاش کرتا ہے اپنی اونٹنی کو، سارے صحرا میں پھرتا ہے، اونٹنی کا کوئی سراغ نہیں ملتا، وہ تھک ہار کر پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں، پانی کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی سہارا آسرا نہیں، وہ صحرا میں تنہا ہے،
پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر اپنے اونٹنی کو تلاش کرنے نکلتا ہے، اس کی اونٹنی کی مہار رسی کسی جھاڑی میں اٹک جاتی ہے، وہ اونٹنی وہاں جھاڑی میں اٹکی ہوئی اس کو ملتی ہے۔ جب وہ اپنی اونٹنی کو دیکھتا ہے، جو عالم آپ کو پتہ ہے، حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا تمہیں پتہ ہے اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ صحرا میں جب اسے واپس اس کی اونٹنی مل گئی، اونٹنی نہیں ملی، اسے دوبارہ زندگی مل گئی۔ کہ اگر اونٹنی نہ ملتی، نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، وہ تو بھوک پیاس سے مر جاتا وہاں پر۔ میرے حضور نے فرمایا ہے میرے صحابی، جتنا وہ مسافر اونٹنی کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، خالق کائنات اس سے کئی گنا زیادہ اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہوں میں لت پت ہے، اس کی یاد سے غافل پڑا ہوا تھا کہ اسے خیال آ گیا کہ میں بڑے گناہوں کی کیے ہیں، بڑی گناہوں کی زندگی گزاری ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ جب کوئی بھٹکا ہوا، بھولا ہوا، گناہوں میں لت پت بندہ واپس پلٹ کر اپنے خالق و مالک کی طرف آتا ہے تو اللہ اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے سے، اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ گیا نہیں ہے، اب بھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہاں تانے نہیں ملتے۔ ہم دنیا میں گناہ کریں، نافرمانی کریں، ماں باپ بھی ہو تو تانے دیتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو تو تانے دیتے ہیں، مگر ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار کر جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں شرمندہ ہوں اپنی زندگی پر، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ دیکھنے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے اوپر دے پاون والا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے اوپر دے پاون والا، تے جے ویکھاں میں عملا ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیرے فضلاں ولے تے بلے بلے بلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی ٹائم ہے، پلٹ آؤ، ابھی زندگی کی شام نہیں ہوئی۔ جب سورج تو غروب ہونے لگے گا، زندگی کی شام ہونے لگے گی، ڈھلنے لگے گی، اندھیرے نظر آئیں گے، اس سے پہلے پہلے پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی
مدینے ڈرنا، لوئے لوئے بھر لے سے مراد پہلے موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اپنا پانڈا بھر لے، اپنے خالق و مالک کو راضی کر لو، نیک اعمال کر لو، ورنہ جب اندھیرا چھا جائے گا تو قبر کی طرف جاتے ہوئے پھر ڈر لگے گا۔ اللہ اکبر، اب وقت ہے لوگوں توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تنہائی میں روئیں، اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں روئیں، توبہ کریں اپنی بار اللہ کی بارگاہ میں، اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں، آپ کو ایک صحرا نظر آئے گا، ایک دھواں نظر آئے گا۔ زندگی 40 سال 50 سال 60 سال بھی گزری ہے تو بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن گزرا ہے، ایک غبار دھواں نظر آتا ہے، مگر گناہوں سے اٹھی ہوئی زندگی ہے۔ اس لیے ابھی جو وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے، ہائے ہائے یہ کیسی چیز ہے توبہ، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے، ہائے ہائے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اس طرح اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ امام الانبیاء، محبوب خدا، تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، شفیع المذنبین، امت کی تعلیم کے لیے اور اس عمل کو امت کے لیے سنت بنانے کے لیے کہ یہ بھی میری سنت بن جائے، حضور نے فرمایا میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں 100 بار ہر روز استغفار کرتا ہوں۔ نیکوکاروں کی توبہ معافی کے لیے ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، گناہگاروں کی توبہ گناہوں سے توبہ ہوتی ہے، نیکوکاروں کی اور خدا کے برگزیدہ لوگوں کی توبہ بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج کا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ جتنا ٹائم باقی ہے میں آپ کو میسج دوں گا، لازمی آپ تنہائی میں تھوڑا وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت تنہائی میں نکال کر اب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور اس توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ کر لیں کہ باری تعالیٰ میں اپنی اصلاح کروں گا، میں تیرے طرف آ گیا ہوں، میں تیرے دین کی طرف آ گیا، میں تیرے راستے میں آ گیا، میں نے چھوڑ دیا سارا کچھ جو پچھلی زندگی میں کیا تھا۔ وہ رب اتنا پیار کرنے والا ہے، بشر حافی شرابی تھا، شراب کے کارخانے چلتے تھے، دن رات شراب میں دھت رہتا تھا، مگر جب توبہ نصیب ہو گئی اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ وہ بشر حافی جب گلیوں میں چلتا تھا اللہ نے جانوروں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ ان گلیوں میں میرا بشر حافی چلتا ہے۔ بشر حافی نے جوتے پہننے چھوڑ دیے تھے، توبہ قبول ہوئی، دیوانہ وار پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر اللہ اللہ کرتا اور ننگے پاؤں پھرتا، اس لیے اس کو بشر حافی کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، جن گلیوں سے بشر حافی گزرتا تھا ان گلیوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے اماں نے گلی میں گوبر دیکھا، اس نے کہا کیا ماجرا ہے، آج لگتا ہے بشر حافی دنیا میں نہیں رہا کہ جب تک وہ تھا ان گلیوں میں جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے۔ گناہگار سے محبوب بننے کا آسان عمل ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، آپ اس بستی سے اٹھ کر اس کی محبوبیت کی بستی میں آ جائیں گے۔ وہ قدم توبہ کا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، جو دن باقی ہیں ماہ رمضان کے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نماز عید
जामिया मस्जिद हाजा के अंदर 7:45 बजे अदा की जाएगी। ईद में आने से पहले अपना फितराना ज़रूर अदा करें। 240 के हिसाब से जो फितराना अनाउंस किया गया है वो आप ईद में के नमाज पर आने से पहले अदा कर दें। अहिस्सा करबा का ज़रूर ख्याल करें, पहला हक उनका है। मदरसों वाले ये बात नहीं बताते, हमारा भी अपना मदरसा है, ये सारा सिलसिला है, मगर मैंने पहले भी उस दिन भी आपको ये बात कही है, आज भी कह रहा हूं। अगर आपकी फैमिली में कोई गरीब है, यतीम है, बेवा औरत है, मुस्तहिक है, तो पहला हक उनका है। उसके बाद ये आपका अपना इदारा है, यहाँ वेलफेयर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप अपने इदारे का भी ख्याल करें और ये भी ख्याल करें कि हम जिस तरतीब से ये चीजें करते हैं ना, उसमें चेंजिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा गरीब है, हर साल उसको फितराना देते हैं, हर साल उसको राशन देते हैं, ये कंसेप्ट अच्छा नहीं है। हमें इस तरतीब से ये चीजें करनी चाहिए। इस दफा जिसको आपने दिया है, आइंदा वो लेने वालों की लिस्ट में ना हो, आइंदा लेने वालों की लिस्ट में ना हो, इतना आप उसको करें और इस तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा मुस्तहिक है मगर वो कोई काम कर सकता है, 10,000 लगता है, 15 लगता है, 20 लगता है, क्या हम अहले मोहल्ला अपना ये फितराना ही इकट्ठा करके उसको कोई छोटा मोटा काम कारोबार बना दें और उसे कहें कि सीरियस हो कि ये काम आपने करना है। आइंदा आप ना किसी और से ले सकते हैं फितराना और ना या हम मोहल्ले से हम आपको देंगे। आपने मेहनत करनी है, आपकी हर तरह की सपोर्ट हम करेंगे, मदद अल्लाह की आएगी। आइंदा साल आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ताकि हर बंदा अपने पांव पे खड़ा होता चला जाए, अपने पांव पर खड़ा होता चला जाए। इस तरह मुआशरे में बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक सबके हालात पे लुत्फ करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत